السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ میں نے سوچا کہ آج ایک تھوڑی سی اسلامک ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، جس میں آپ کو بہت ہی اچھی ایک عمل بتاؤں گی، اور ایک جو نماز میں کرنے والا ہے، جو کہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہوگا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ الم نشرح اور سورہ فیل۔ اس کا ایک عمل میں آپ کو بتاؤں گی جو مجھے عبقری سے ملا ہے، اور میں نے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں مجھے یہ عمل کرتے ہوئے، اور میری زندگی میں ماشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے بہت ساری چینجز آئی ہیں، بہت ساری برکتیں آئی ہیں، اور بہت ساری مجھے اس عمل سے سکون ملا ہے زندگی میں۔ سورہ الم نشرح قرآن پاک کی 94 سورہ ہے، جز نمبر 30 میں ہے۔ کسی نے مجھ سے یہ سورہ والضحیٰ کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ کون سے جز میں ہے، اس لیے میں مینشن کر رہی ہوں۔ سورہ والضحیٰ سورہ الم نشرح 94 سورہ ہے، اور جز نمبر 30 میں ہے قرآن پاک کے۔ سورہ الم نشرح اس وقت نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ آپ مذہب کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کو ریڈیکیول کرتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، ان کی اپنی فیملی ممبرز ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو کنسول کرنے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے یہ سورہ اتاری تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ کو بہت زیادہ ہائیلی ریکمینڈ کیا ہے پڑھنے کے لیے۔ اس سورہ کو پڑھنے سے آپ کے دل کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ 21 ٹائمز اگر آپ یہ سورہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو آپ کے پاس بے پناہ دولت آتی ہے، بے پناہ رزق آتا ہے آپ کے پاس۔ سورہ الم نشرح پڑھنے سے 21 دفعہ پڑھ کے اگر آپ کسی اول آخر درود شریف 3 بار پڑھ کر اگر آپ کسی بیمار پر دم کریں تو اس کو شفا ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کینسر، ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر، ان سب بیماریوں کے لیے بھی سورہ الم نشرح بہت زیادہ افیکٹو سورہ ہے۔ اگر آپ 21 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر بیمار پر یا مریض پر دم کریں گے انشاءاللہ تو اس کو شفا حاصل ہوگی۔ عبقری سے مجھے ایک عمل ملا تھا آج سے کوئی 3 سال پہلے، تو میں نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے سنا تھا کرنا شروع کر دیا تھا، میں زیادہ سوچتی سمجھتی نہیں ہوں کہ یہ عمل کرے گا کیا، بس میں کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ تو ایک عمل میرا ملا تھا کہ یہ والا جو میں آپ سے ابھی شیئر کروں گی، یہ عمل ملا تھا، اس کے فوائد بہت تھے۔ فوائد اس طرح کے ہیں کہ مطلب آپ کو شاید پہلے دوسری دفعہ کرتے ہوئے نہ فیل ہوں، لیکن آپ اگر کنسسٹنٹلی اس عمل کو کرتے رہیں گے تو آپ اپنی زندگی میں ایک میجر چینج دیکھیں گے۔ آپ کی ضروریات غیب سے پوری ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کسی معاملے میں پھنس گئے ہیں تو وہ غیب سے آپ کو مدد حاصل ہوگی، ریسورسز آپ کو، وسیلے ملیں گے، آپ کو، آپ کی مدد کریں گے لوگ آ کر، آٹومیٹکلی خود بخود آ کر آپ کی ہیلپ کریں گے۔ آپ کسی سے مانگنے جائیں گے بھی نہیں مدد، پھر بھی آ کے آپ کی لوگ ہیلپ کریں گے۔ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں۔ آپ کی جو قیامت کے نزدیک وقت بہت تھوڑا ہو جائے گا، اور یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح ہمارا ٹائم جلدی جلدی گزر رہا ہے۔ جمعہ ایسے آ جاتا ہے جیسے ابھی کل آیا تھا، اور سال بھی ایسے گزر جاتا ہے جیسے پتہ ہی نہیں چلتا بالکل ٹائم کا۔ اور جب قیامت کے نزدیک وقت جلدی جلدی گزرے گا تو وقت میں آپ کو برکت فیل نہیں ہوگی۔ آپ کچھ کرنا چاہیں گے، آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ تو مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی بزی رہتی ہیں، آپ اتنا کام کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، بچے ہیں آپ کے، یہ وہ سب، آپ کیسے تسبیحات بھی پڑھ لیتی ہیں، پھر یہ بھی کام کر لیتی ہیں، وہ بھی کام کر لیتی ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بہت زیادہ میرے اوپر کہ میں نے جب سے یہ عمل کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عمل کے نتائج دکھائے ہیں۔ میرا یقین بہت پکا تھا، میں کرتی بہت کنسسٹنٹلی تھی، میں زیادہ سوچتی نہیں تھی کہ اس عمل سے یہ پتہ نہیں ہوگا، یہ پتہ نہیں ہوگا، یہ نہیں سوچتی تھی۔ بس میں نے کرنا شروع کیا تو میں نے کہا یہ ہوگا، جس پرپس کے لیے بھی میں کر رہی ہوں بس ہوگا۔ اور میں نے I'll be honest with you، میں نے کسی پرپس کے لیے یہ عمل کیا بھی نہیں، بس میں نے کرنا شروع کر دیا۔ تو یقین کریں آپ کہ میں جب یہ عمل کرنا شروع کر دیا وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ اینی انٹینشن، خود بخود میری زندگی میں جو تکلیفیں تھیں وہ خود بخود ہی دور ہوتی چلی گئیں۔ اگر مجھے کوئی فائنینشیل پرابلم آئی خود بخود دور ہو گئی، اگر مجھے
کسی چیز میں کسی کی ہیلپ چاہیے تھی، خود بخود مجھے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کہاں سے کوئی وسیلہ بنا کر میرے پاس ہیلپ بھیج دی. بہت ساری میری زندگی میں اس طرح کی چیزیں ہوئی جس میں مجھے ہیلپ ملی اس عمل کی وجہ سے. لا علاج بیماریاں، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی کی شادی ٹوٹ رہی ہے، کسی کے گھر میں بہت ساری جھگڑے فساد ہیں، آپ کا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کریں، آپ کو لون چاہیے، آپ کے قرضے نہیں اتر رہے ہیں، آپ کا کوئی بھی دنیا کا مسئلہ آپ کو ہے، لا علاج کوئی اس طرح کی بیماری ہے جو آپ کی بہت ساری دوائیاں لینے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو رہی. مجھے اس طرح کی ایک پرابلم تھی، میرے پیٹ میں ایک تکلیف شروع ہو گئی تھی جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. اور میں آپ سب سے شیئر یہ اس لیے بھی کر رہی ہوں کیونکہ اگر کسی اور کو یہ پرابلم ہے، جو بڑی آنت ہوتی ہے، جو کولن ہوتی ہے، جس کو کولن کہتے ہیں، اس میں مجھے انفلیمیشن ہو جاتی ہے. مجھے کسی چیز سے الرجی ہے، جیسے مجھے یوگرٹ سے الرجی ہے، جیسے مجھے پینٹ سے الرجی ہے. تو مجھے جب میں وہ چیزیں کھا لوں تو مجھے ایک انفلیمیشن ہو جاتی ہے اندر، اور پھر مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے بھی میں نے یہی عمل کیا تھا. اور نیچرلی جو چیزیں مجھے تکلیف دے رہی تھی وہ تو میں نے چھوڑی ہی، لیکن ان کو چھوڑنے کے بعد بھی مجھے تکلیف کم نہیں ہو رہی تھی. لیکن جب میں نے یہ عمل سٹارٹ کیا تو میری تکلیف بالکل آپ سمجھے غائب ہی ہو گئی ہے، اب نہیں ہوتی مجھے وہ تکلیف. تو جن کو بھی کولن کا کوئی ایشو ہے، میں ان کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گی، آپ پلیز یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. عمل یہ ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں، کوئی بھی نماز پڑھیں، فرض پڑھیں، سنہ پڑھیں، نفل پڑھیں، نفلی جو رات کو تہجد کے بعد عبادت ہوتی ہے وہ کریں. خاص طور پہ رمضان میں جو آپ نفلی عبادت کرتے ہیں، رمضان میں جو آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کی ہر نماز کی جو پہلی رکعت آپ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ کو کوئی سورہ پڑھنی ہوتی ہے تو اس میں آپ پہلی رکعت میں علم نشرہ پڑھیں، سورہ علم نشرہ یا جس کو سورہ شرح بھی کہا جاتا ہے وہ پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فیل پڑھیں. اور اپنی نیت اپنے دماغ میں رکھیں کہ آپ یہ نیت یہ آپ کا مقصد ہے، اس پرپس کے لیے آپ یہ سورہ پڑھ رہے ہیں، یہ عمل کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کچھ عرصے کے بعد آپ کا وہ عمل ٹھیک ہو، بہت بہت زیادہ آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا. اور اگر آپ نفلی عبادت کر رہے ہیں، رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ یہ دونوں تہجد میں جیسے آپ 2 نفل ادا کرتے ہیں تو پہلی رکعت میں آپ علم نشرہ، دوسری میں فیل پڑھیں گے، تو اس کا اتنا فائدہ ہے اور اس کا اتنا اثر آپ کو نظر آئے گا کہ آپ مجھے بتائیں گے کچھ عرصے کے بعد جب آپ یہ اس طرح پاگل ہو کر، اس طرح سے یقین، پاگل والا یقین رکھ کر کہ نہیں بس جو پڑھ لیا اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، انشاءاللہ پورا کرے گا. اللہ کا کلام پڑھیں، قرآن پاک ہے. ویسے تو قرآن پاک ہر سورہ بہت افیکٹو ہے، اور کچھ لوگ پوچھتے بھی ہیں مجھ سے کہ آپ یہ 2 صورتیں کیوں، ساری صورتیں افیکٹو ہیں، سورہ اخلاص بھی افیکٹو ہے اور سورہ کوثر بھی افیکٹو ہے. تو میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ جب آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو ایک پرسکرپشن میڈیسن دیتا ہے. ڈاکٹر آپ کو اوور دا کاؤنٹر میڈیسنز نہیں دیتا ہے، ڈاکٹر آپ کو ایک پرسکرپشن میڈیسن دیتا ہے جس سے آپ کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ دنوں میں. تو یہ وہ پرسکرپشن میڈیسن ہے ان لوگوں کے لیے جن کو تکلیف ہے اندر، کوئی بھی لا علاج بیماری ہے، ان کی کوئی بھی تکلیف ہے جو ان کی دور نہیں ہو رہی ہے. یہ وہ پرسکرپشن میڈیسن ہے ان لوگوں کے لیے. کر کے دیکھیں، آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا. میں پھر سے عمل ریپیٹ کر دیتی ہوں. پہلی رکعت میں چاہے وہ فرض ہوں، چاہے وہ سنہ ہو، چاہے وہ نفل ہو، پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد علم نشرہ پڑھیں، سورہ علم نشرہ پڑھیں، اور دوسری رکعت میں آپ فاتحہ کے بعد سورہ فیل پڑھیں. اور باقی جو نماز آپ جس طرح سے کنٹینیو کرتے ہیں ریگولر نماز، اس طرح سے آپ اپنی ریگولر نماز کمپلیٹ کریں. اس سے آپ کو آپ کے وقت میں برکت آئے گی. آپ تسبیحات اگر 1 تسبیح یا 2 تسبیح دن میں پڑھ سکتے ہیں، آپ کو وقت میں اتنی برکت مل جائے گی، اتنی برکت مل جائے گی کہ آپ دن میں سارا دن تسبیح پڑھتے رہیں گے اور ختم ہو جائے گی تسبیح، پھر بھی آپ کے پاس وقت بچے گا. رزق میں آپ کی بہت برکت آئے گی. آپ کے گھر میں اتنا رزق آ جائے گا کہ آپ مطلب ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کہیں گے یہ بھی خراب ہو گیا، وہ بھی خراب ہو گیا، اتنا رزق کیسے آتا ہے میرے گھر میں. مطلب آپ ایک طرح کا تنگ آ جائیں گے. آپ اللہ میاں کو کہیں گے کہ تھوڑا ذرا کم کر دیں آپ میرا رزق، کیونکہ زیادہ آنا شروع ہو گیا. یہ ایکسپیرینس ہے. آپ کو میں یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر، یہ میرے ریئل لائف ایکسپیرینسز ہیں جو میں آپ کو میں نے آپ کری سے ہیں، ٹھیک بات ہے، لیکن میں اپنی ریئل لائف میں یہ سب کچھ کر چکی ہوں. اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کریں گے آپ کو بھی فائدہ حاصل ہوگا. دوسرا عمل میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کو گھٹنوں میں تکلیف ہے، بیک میں تکلیف ہے، کسی کو پیرالسس ہو گیا ہے، کسی کو سٹروک ہو گیا ہے، کوئی نماز پڑھتے وقت سجدے میں نہیں جا سکتا،
یا نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی، تو آپ جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں اور آپ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے یہ کلمات بولنے ہیں نماز میں، ہر نماز میں، ہر رکوع میں، ہر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد، ہر رکعت میں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پہ امامت کرا رہے تھے نماز کی، تو فرشتے بہت سارے آسمان سے اترنے شروع ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو پیچھے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھے تھے ان سے پوچھا کہ کسی نے کچھ ایکسٹرا پڑھا ہے، جو اتنے میں فرشتے اترتے ہوئے آسمان سے دیکھ رہا ہوں اور پورا آسمان ایسے نورانی ہو گیا بالکل فرشتوں سے۔ تو ایک بندے نے ان کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے یہ ایکسٹرا عمل کیا ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ اس پورے عمل کا مطلب اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بس تعریف ہی تعریف ہے، اور اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی تعریف کریں، تو ہمیں کرنی چاہیے۔ اور کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو آپ نماز میں کریں تو اس کی تاثیر ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے، جبکہ عام دنوں میں اگر آپ وہ عمل کریں تو اس کی تاثیر اتنی نہیں ہوتی، تاثیر اتنی ہوتی ہے لیکن نماز میں ایکسٹرا ہو جاتی ہے۔ تو یہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اللہ تعالیٰ کو پریز کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور آپ کو خوش ہو کے وہ دیتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کا گمان بھی نہیں ادھر جا سکتا۔ تو میں یہ دو عمل کرتی ہوں ہر نماز میں۔ میں نے ایک ریمائنڈر کے طور پہ ایک پیج کے اوپر لکھ کر اپنے سامنے لگا کے کچھ دن رکھا، جب تک میری عادت نہیں ہو گئی یہ پڑھنے کی۔ میں نے اگر آپ بھول جاتے ہیں تو آپ ایک پیپر پہ لکھ کے لگا دیں سورہ الم نشر اور سورہ فیل اور حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ جب بھی آپ نماز پڑھنے جائیں آپ کی نظر اس کے اوپر پڑے تو آپ دیکھ سکیں کہ یہ عمل نماز میں کرنا ہے اور آپ بھولیں گے نہیں۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے۔ میرے کام رکے ہوئے ہوتے تھے، غیب سے مدد آتی تھی اللہ کی، اور میرے کام میرے بغیر کوئی ٹرائی کیے، بغیر کوئی کوشش کیے پورے ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے میرے لیے وسیلے بھیجتا تھا، میرے دوستوں کو میری ہیلپ کے لیے بھیج دیتا تھا۔ ایسے ایسے جگہ سے اللہ وسیلے بھیجتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا کام کیسے کمپلیٹ ہو گیا۔ بیماریاں میری دور ہوئیں، بہت ساری ایسی تکلیفیں تھیں جو میری دور ہوئیں۔ آپ کے بچے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری یہ وظیفہ جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ یہ اتنا افیکٹو آپ لوگوں کے لیے کر دے کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ سب آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو، کیونکہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ بچے نیک ہو جائیں گے آپ کے۔ آپ دوسرے ملکوں میں، غیر ملکوں میں رہتے ہیں، وہاں پہ اسلام اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں آپ کو بچوں کو سکھانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ یہ عمل اپنے بچوں کو ان کو نیک بنانے کی نیت سے شروع کر دیں، آپ کے بچے انشاءاللہ ایسے نیک ہو جائیں گے کہ آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی نہیں، ان کا خود بخود رجحان اسلام کی طرف جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ عمل تھا اور یہ میں بہت ریگولرلی کرتی ہوں، مجھے 3 سال ہو گئے یہ عمل کرتے ہوئے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ آپ کا جو رزلٹ ہے وہ 3 سال بعد آئے گا، کچھ آپ کے یقین کے اوپر، آپ کی اللہ کے ساتھ پیار کے اوپر، آپ کا اس عمل کے ساتھ جو پیار ہے اس کے اوپر، اور جیسے اندھا پاگلوں والا یقین ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا یقین کرتے ہیں آپ اپنی دعا پہ، یا جیسے آپ اللہ سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کتنا یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ میرا یقین بہت پکا ہے اور بالکل ایسا ہے جیسے کسی پاگل کا یقین ہوتا ہے۔ آنکھیں بند کر لیتی ہوں اور بس پڑھنا شروع کرتی ہوں اور بس آگے پیچھے نہیں دیکھتی، بس پڑھتی رہتی ہوں، بغیر یہ سوچے کہ پتہ نہیں اس سے کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں پڑھنا چاہیے یا نہیں، پتہ نہیں، یہ نہیں کرنا آپ نے، پتہ نہیں بولنا، آپ نے کہنا ہے بس پڑھ رہی ہوں تو ہوگا فائدہ انشاءاللہ۔ تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہو، میں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی دعا کروں گی، اور میں ان لوگوں کے لیے جو میری آڈینس جو یہ دیکھ رہے ہیں اور جو یہ عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ نیت کر لیں گے، ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو عمل ہے اس میں برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ ان کی جن پرپسز کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ پرپسز ان کے پورے کرے، اللہ تعالیٰ افیکٹو بنائے اس وظیفے کو اور عمل کو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے، اور جو نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ وہ بھی یہ عمل کو کریں اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے میریکلز ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے جو معجزات ہوتے ہوئے دیکھیں انشاءاللہ۔ یہ عمل میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا اور بہت افیکٹو ہے، آپ پلیز کیجئے گا۔ پھر سے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، ہر نماز میں، فرض، سنہ، نفل، ہر نماز میں پہلی رکعت میں جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الحمد نشرہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد فیل پڑھیں۔ جب آپ اپنی نماز کمپلیٹ کر لیں آپ دعا کریں اپنے مقصد کے لیے،
اور دوسرا عمل یہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ رکوع سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد کھڑے رہ کر ہی حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھیں، اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں. ہر رکعت میں آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے گھٹنوں کا درد، بیک کا درد، پیرالسس، اسٹروک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ کنسسٹنٹلی کریں، اپنا یقین پکا رکھیں، اور اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو پلیز میرے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ ہو، تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ عمل کریں اور آگے بڑھیں. اپنے جو مشاہدات ہیں ان کو ہمارے ساتھ شیئر کریں، اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے. انشاءاللہ میں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی. آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، کرے کہ اس سارے عمل سے فائدہ حاصل ہو. انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گی، آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں جو اللہ تعالیٰ کا کلام پھیلانا چاہ رہی ہوں اپنے بہن بھائیوں میں، اپنی جو ایکسپیرینسز لائف کے شیئر کر کے ان کو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ عمل واقعی میں کام کرتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے. آپ پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.